بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کے درد، پٹھوں کے درد، کمر کے درد، گردن میں درد، کندھوں میں درد اور ٹانگوں میں درد، کبھی ایک ٹانگ میں درد، کبھی دوسری ٹانگ میں درد۔ چونکہ آج کل سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور سردیوں کے موسم میں پھر یہ جو دردیں ہیں یہ بڑھ جاتی ہے، اور جن لوگوں کو دردوں کا مسئلہ ہوتا ہے سردیوں میں یہ دردیں کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور پھر انسان مزید دردوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز یہ جو جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہوتی ہے تو ان کے بارے میں آج آپ سے بات کروں گا اور ایک بہترین نسخہ آپ کو بتاؤں گا، ایسا نسخہ کہ اگر آپ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دردوں کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور مستقل یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بیماری ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور دردوں سے آپ جو پریشان ہیں یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے آپ کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان دردوں کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان بیٹھا ہو تو پھر اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے تو سیڑھیاں چڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر زیادہ پیدل چلنا چاہیں تو آپ کے لیے پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دردوں کا مسئلہ ایک عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی کمر میں درد ہوتی ہے تو جب انسان لیٹتا ہے رات کو یا دن کے وقت تو اس وقت پھر کمر میں شدید درد ہوتی ہے، اور کبھی نیچے جو بڑا جوڑ ہے تو وہاں بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ تو انسان زیادہ دیر کے لیے اگر کھڑا رہے یا زیادہ دیر آپ لیٹے رہیں یا بیٹھے رہیں تو پھر نیچے بڑے جوڑ میں درد شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ ناقابل برداشت ہوتی ہے وہ درد۔ اسی طرح کبھی پٹھوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے اور پھر کبھی ایک ٹانگ میں کبھی دوسری ٹانگ میں، اور وہ درد اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، اس کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، صحیح طریقے سے وہ چل نہیں سکتا، لنگڑا کے چلتا ہے اور زیادہ دیر بھی نہیں چل سکتا، زیادہ دور بھی چل کے نہیں جا سکتا۔ بس یہی ہوتا ہے میں تھوڑا چلتا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد میں چل نہیں سکتا، ٹانگوں میں درد ہوتی ہے اور پٹھے جو ہے وہ کھینچے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ چلنے سے بھی قاصر رہتے ہیں اور ان کے لیے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ لوگ دوائیاں لیتے ہیں لیکن آرام پھر بھی نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ ایسی دوائیاں کھاتے ہیں جو کہ عارضی دوائی ہوتی ہے۔ جب تک دوائی کھاتے جاؤ تھوڑا سا آرام ہے، دوائی چھوڑو تو پھر وہ دردیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک ایسے نسخے کا انتخاب کیا ہے کہ اگر آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ وہ عارضی نسخہ نہیں ہوگا، عارضی دوائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مستقل نسخہ ہوگا، مستقل دوائی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مستقل ٹھیک ہو جائیں گے، بشرطے کہ آپ احتیاط کے ساتھ وہ دوائی استعمال کریں۔ احتیاط کیا ہے؟ بس زیادہ
ठंडी चीज़ें ना खाएं, चावल ना खाएं, लस्सी और दही छोड़ दे और ठंडी चीज़ें छोड़ दे, ठंडा पानी, बोतलें वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें और बादी चीज़ें छोड़ दे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दिन ब दिन आपके जिस्म में बेहतरी आएगी और आपके दर्दों में कमी आएगी। तो आइए नुस्खे की तरफ आते हैं। बहुत बेहतरीन नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है, लाजवाब नुस्खा है, आज़मूदा नुस्खा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। तो नुस्खा ये दोस्तों कि सबसे पहले आप हारमल के बीज ले लें। हारमल के बीज आप ले लें। तो हारमल के बीज को आपने क्या करना है, हारमल के बीज को आप किसी बर्तन में ले लें, स्टील के बर्तन में। तो फिर क्या करें, 50 ग्राम ले लें और फिर हारमल के बीज में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। 1.5 चम्मच 2 चम्मच तेल आप डाल दें। तो हल्की सी आंच पर रख दें, बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए हल्की सी आंच पर रख दें ताकि वो हारमल के बीज बिरिया हो जाए। तो फिर उतार देना। उसके बाद उसमें सुरंजा शरी मिला दे, सुरंजा तलख मिला दे और मुसब्बर मिला दे। ये 4 चीज़ें हैं, हारमल के बीज, सुरंजा शरी, सुरंजा तलख और मुसब्बर। बराबर बराबर वज़न ले। मसलन आप 50-50 ग्राम ले लें। ये चारों चीज़ें आप 50-50 ग्राम ले लें और सफ़ूफ बनाएं, पीस ले, सफ़ूफ बनाएं। सफ़ूफ बनाने के बाद जो 500 mg कैप्सूल है वो भर दे, 500 mg जो है वो कैप्सूल भर दे और 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर और 1 कैप्सूल शाम। चाय के साथ ये कैप्सूल आप इस्तेमाल करें, खाएं। और अगर ज़्यादा आपको महसूस हो ये दवाई की वजह से आपको कोई मोशन वगैरह लगे तो या आपको तंग करे तो फिर 2 टाइम कर दे, सुबह शाम कर दे। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम चाय के साथ खाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा लाजवाब नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मुकम्मल इस बीमारी से आफाका हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप खुद बनाए, नहीं बना सकते हमसे भी आप मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये बेहतरीन आपके लिए मैं नुस्खा लेके आया हूँ, ज़रूर इसे आजमाएं, ज़रूर इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल के बटन को भी दबाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।